بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم دوسرے سیشن کا شروع کرتے ہیں اور وہ ہے کار اجارہ پہ. کار اجارہ مطلب وہی جو میں نے آپ سے بتایا تھا کہ بینک، اسلامک بینک کا جو بزنس ہے اس کی دو شکلیں بڑی ہیں: چیزیں خرید کے بیچنا یا چیزیں خرید کے ان کو آگے اجارہ پر دینا. اور اجارہ کو ہم عام طور پر لیز کہتے ہیں. اب لیز جو ہے اس کی آگے کئی قسمیں ہیں. تو اس حوالے سے جو سب سے اہم بات ہم نے ڈسکس کرنی ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ کن چیزوں کو لیز پہ دیا جا سکتا ہے. پہلے وہ دیکھا جائے کہ شریعہ کے مطابق کون سی چیزیں ہیں جو جن پہ لیز ہو سکتی ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جن میں سیل پرچیز ہوگی. تو بہت ہی ایک بنیادی سا لا بنا دیا گیا ہے کہ وہ چیزیں جو مستحلک ہیں، یعنی جن کو یوز کیا جائے تو وہ ختم ہو جائیں یا ان کی حیت بدل جائے، ان کی لیز یا ان کا اجارہ نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر میں پیٹرول ہے اور میں نے یوز کیا، ختم ہو گیا. کھانا ہے، دودھ ہے، میں نے پی لیا، ختم ہو گیا. کپڑے ہیں، میں نے ان کو یوز کیا اور اگر وہ ساتھ اس کے ایک میری ایسی ضرورت ہے ان کی حیت تبدیل ہوتی ہے، پرانے ہوتے ہیں جلدی، تو ایسی چیزیں جو مستحلک ہیں جن کو یوز کرنے والا جب یوز کرے تو یا تو ٹوٹلی فنش ہو جائے یا ان کی شکل اس طرح بدل جائے کہ وہ پہلے والی شکل ہی نہ رہے، تو ان کو لیز پہ نہیں دیا جا سکتا، ان کی سیل پرچیز ہو سکتی ہے. اب ایسی چیزیں جیسے گاڑی ہے، میں یوز کرتا ہوں، گاڑی گھر بھی ہوئی رہتی ہے. اب میں نے یوز کیا اور 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 1 سال 3 سال گاڑی رہتی ہے. گھر ہے اسی طرح اور کوئی چیز ہے. تو ایسے اثاثات جن کو یوز کیا جائے اور وہ اس پہ پھر ان کی اصل شکل قائم رہے تو ان کو لیز پہ دیا جا سکتا. اب ایسی جو شرط لگائی گئی ہے وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ بنیادی، جیسے ہم نے پچھلے سیشن میں ایک اصول پڑھا تھا کہ میری کوئی انویسٹمنٹ یا میں اگر کوئی ریٹرن لینا چاہتا ہوں، اب ریٹرن کی شکلیں رینٹ ہے یا پروفٹ ہے جو بھی ہے، اس کی ایک ہی کنڈیشن ہے کہ میں اس پہ بزنس رسک لوں. رسک آف لاس، رسک آف ڈسٹریکشن، وہ اس کا ہے جو موجر ہے جو کرائے پہ دینا چاہتا ہے. تو اس صورت میں اگر یہ چیز نہ ہو، یعنی اگر وہ چیز ایسی ہے کہ اس کا رسک لینے والی جو حیت ہے وہی ختم ہو جاتی ہے تو اس کا اجارہ نہیں ہو سکتا. جیسے ہم کہتے ہیں گھر ہے، تو چونکہ گھر یوز کے ساتھ مستحلک نہیں ہے، اس کی ڈپریسیشن ہوتی ہے، ڈیٹیریوریشن ہوتی ہے، اور اس کو ٹھیک کرانا پھر اس کے حساب سے ذمہ داری بنتی ہے موجر کی. ایک خاص صورتوں میں اگر چھوٹی موٹی چیزیں ہوں تو ایون کرایہ دار کی بنتی ہے. تو اس صورتحال میں سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اجارہ ان چیزوں کا ہو سکتا ہے جو غیر مستحلک ہیں، یعنی جن کو یوز کیا جائے تو وہ اپنی شکل پہ قائم رہے. اور اسی لیے ہم آج طور پر اکثر آج جو بات کرتے ہیں بینکوں میں وہ کار اجارہ کے نام سے، جیسے ابھی ہمارا ٹاپک ہے. کار اجارہ کے علاوہ گھروں کا بھی اجارہ ہو سکتا ہے، پھر اسی طرح مشینری کا اجارہ ہو سکتا ہے. اب ایگریکلچر بینک ہے، اس میں بڑے بڑے بلڈوزر اور مشینیں رکھی ہیں جس میں پہاڑیوں کو لیولنگ کرنی ہے یا کوئی اور کام کرنا ہے، تو وہ بھی ایسے ایسٹ ہیں کہ جن کو لیز پہ دیا جا سکتا ہے. اسی طرح بذات خود جو زمین ہے اس کے اجارہ کے حوالے سے بھی وہ ایک الگ پوری ایک بحث ہی الگ ہے، اس میں ہم نہیں جائیں گے. تو سب سے اہم بات جو ہم یہاں کریں گے وہ ہے کہ بینک، اسلامک بینک جو ہے وہ کار یعنی کس طریقے سے اس کو کرتے ہیں. تو اہم بات تو یہ ہوئی کہ ایسی چیزیں جن کا کارپس انٹیکٹ رہے ان کو اجارہ میں دیا جا سکتے ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اونرشپ اور رسک جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ایک بنیادی اصول اسلامک لا کا یہ ہے کہ whoever is the owner
رسک اور ریوارڈ دونوں اس کے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں جی اس کا ریوارڈ رینٹ میرا ہے، رسک آپ کا ہے. اور یہی بنیادی اصول جو ہے اس کے تحت ہم کہتے ہیں کہ جو موجودہ انشورنس کا نظام ہے یہ غلط ہے، غیر اسلامی ہے. وہ اس لیے کہ میں پریمیم یا تھوڑے سا ایک وہ دے کے اپنا رسک جو ہے وہ اپنی لائف کا یا اپنے کسی اثاثے کا وہ اس کمپنی کو شفٹ کر دیتا ہوں. تو یہ جو چیز ہے اس بنیادی اصول کے خلاف ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ انشورنس کا نظام جو ہے اسلامک لا کے خلاف ہے. تو اس کا جو آلٹرنیٹو دیا گیا جو جس کو ہم تکافل کہتے ہیں، گرچہ ہمارے اس ٹاپک کا حصہ نہیں ہے لیکن میں جسٹ یہ بتا رہا ہوں کہ رسک اور ریوارڈ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو تکافل میں کیا ہوتا ہے کہ جتنے پالیسی ہولڈر ہیں، پارٹیسپینٹ ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں، وہ سارے مل کے جوائنٹلی خود رسک بیئر کرتے ہیں اور کمپنی جو ہے وہ سمپل بطور وکیل کے مینیجر کے کام کرتی ہے. اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ بینک اگر موجر ہے، اگر اس کی گاڑی ہے، اس کا کوئی گھر ہے یا کوئی اور اس کا اثاثہ ہے تو اس کو اس کا رسک بھی لینا ہے. تو رائٹ اینڈ لائبلٹی آف لیسر اور لیسی جو ہے یہ اس کو البتہ جاننا جو ہے نا وہ ہماری یعنی اس وقت آج کی نشست میں ہم یہ چاہیں گے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بینکس کے پاس جیسے ہم نے بات کی تھی کہ دو موڈ ہیں، ایک تو ہے تجارت کا، اور تجارت وہ کریڈٹ سیل کرتے ہیں یا فارورڈ سیل کرتے ہیں. بینک کے لیے زیادہ یوزفل کون سی ہے؟ تو بینک کا بیسیکلی کام یہ ہے کہ وہ بزنس رسک کو مد نظر رکھتے ہوئے رسک مینجمنٹ کرتا ہے. یہ دیکھتا ہے کہ کہاں اس کو زیادہ رسک ہو سکتا ہے، کہاں اپ ڈاؤن زیادہ ہو سکتا ہے، کہاں اس کی انکم کو پرابلم ہو سکتا ہے. اور یہ رائٹ ہے ہر شخص کا، اور اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ اگر میں کاروبار کرتا ہوں تو اس کاروبار کرتے ہوئے جو بھی ممکنہ میرے خدشات ہیں، میرے رسک ہیں، اس کو کم سے کم کوشش کرنے کی کوشش کروں. یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ یہ بہتر ہے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ میں کنویں میں چھلانگ لگا دوں بغیر دیکھے ہوئے کہ بھئی میں اس کے لیے آیا، میں نے پراپر چیزیں اس طرح کی پہنی ہیں کہ میں جا کے اندر ڈوب نہیں جاؤں گا. تو اکارڈنگلی ہم کہیں گے کہ اجارہ وز سیل، تو اس میں اہم بات یہ ہے کہ اجارہ میں بہت ایک لچک ہے، فلیکسیبلٹی ہے. سیل میں کیا ہے؟ سیل میں یہ ہے کہ بینک نے کھاد کی ایک بوری 3000 روپے میں خریدی اور کریڈٹ سیل میں وہ 32 روپے یا 35 روپے کی بیچ دی. اب وہ بیچ دی، یہ 500 یا 200 جو ایڈیشن ہوا ہے یہ 2 مہینے یا 4 مہینے جو بھی مدت طے ہوئی ہے اس کے لیے فکس ہو گیا. اب بینک کا نظام ایسا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ نہیں، یہ جو میں چاہتا ہوں یہ پروفٹ، یہ اس حساب سے جس طرح کے وہ کمپیئر کرتا ہے کہ ایسا کوئی ممکن ہے اگلے 3 مہینوں میں جو مارکیٹ کا جو ریٹ ہے وہ زیادہ ہو جائے اور مجھے یہ لگے کہ جو میں نے یہ 500 جو 200 کمایا ہے وہ میرا اس کے مطابق کم ہے، جبکہ ڈپازیٹر جو میرا وہ توقع کرے گا کہ میں اسی نئے ریٹ کے حساب سے، نئے مارکیٹ سینٹیمنٹ کے حساب سے دوں. تو اس طرح یہ ہوا کہ سیل میں، خرید و فروخت میں بینک ایک دفعہ جو پروفٹ طے ہو جائے گا وائل ایگزیکیوٹنگ اینی ٹریڈ کانٹریکٹ، اس میں چینج نہیں ہو سکتی، جبکہ اجارہ میں یہ چینج ہو سکتی ہے. بڑی واضح سی بات ہے، میں اپنے کرایہ دار سے کہتا ہوں کہ جی اس وقت کرایہ جو ہے وہ 10,000 روپے ماہانہ ہے، ہر سال میں 1,000 بڑھاؤں گا. اس کو ہم کہتے ہیں کہ ویریبل. اگر میں کہوں جی اگلے 3 سال یہ کرایہ جو ہے یہ 10,000 رہے گا تو اس کو ہم نے فکس کر دیا. تو فکسٹی یہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہے. ایک اہم بات، اور جب اسلامی بینکاری کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں کہ صرف اس کا فکس ہونا، کوئی شخص کہے جی مجھے پروفٹ اگر فکس مل رہا ہے تو سود، ایسی بات نہیں ہے. اہم بات کیا ہے کہ نیچر آف دی ٹرانزیکشن کیا ہے. اگر نیچر آف ٹرانزیکشن وہ قرض یا دین ہے تو اس پہ فکسٹی تو حرام ہے، لیکن اگر وہ لیز ہے تو اس میں فکسٹی ریکوائرڈ ہے. اگر میں کہوں جی بھی ہاں بھائی یہ آپ مکان لے لیں، ٹھیک ہے جو مرضی دے دیں، تو یہ میری اور اس کا ایک نان کمرشل کانٹریکٹ تو ہو سکتا ہے جس کو اسلام الاؤ کرتا ہے، میں فری میں کسی کو دے دوں. لیکن اگر میں کورٹ میں یا کوئی وجہ کوئی جھگڑا بنے گی تو اس میں یہ میری بات جو ہے یہ میرا قصور ہے کہ میں نے
اس کرایہ کو طے نہیں کیا، تو فکسڈی یہاں پہ ایشو نہیں ہے۔ تو یہ جو میں نے مثال دی تھی 10,000 کرایہ، یہ کیا ہے، اگر 3 سال کے لیے 5 سال کے لیے، یہ 5 سال کے لیے دے رہا ہوں اور 10,000 فکس ہے۔ دوسرا ہے فلوٹنگ ہے۔ فلوٹنگ یہ ہے کہ ایک بینچ مار ہے، میں کہتا ہوں کہ اس بینچ کے مطابق میرا کرایہ بڑھتا یا کم ہوتا رہے گا۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ مارکیٹ میں جو انفلیشن ریٹ ہے، اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میں یا حکومت کے سروے میں، اکنامک سروے میں، جو ہر سال انفلیشن کا ریٹ آئے گا اس کے اوپر میں اس کے حساب سے میں کرایہ بڑھاؤں گا۔ اگر وہ 10% انفلیشن ہوتی ہے تو میں کرایہ 10% بڑھا دوں گا۔ یہ ہم کہیں گے کہ وہ فلوٹنگ ریٹ ہے اور یہ جائز ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں بالکل۔ اس لیے کہ جس طرح کرایہ لینا لیز میں جائز ہے، میں نے اس سمپل بڑھانے کے لیے ایک طریقہ کرتا ہوں۔ دوسرا ہے ویریبل۔ ویریبل کیا ہے کہ میں بینچ مارک تو نہیں کرتا، میں سیدھی سیدھی بات کر دیتا ہوں کہ بھئی ہر سال 5% یا ہر سال 10% بڑھے گا۔ تو یہ جو چیز ہے لیز میں، یہ بیسیکلی ایک فلیکسیبلٹی ہے، اور اسی لیے بینکوں کا جو زیادہ پریفریبل موڈ ہے، جس میں ان کا ریٹ آف ریٹرن رسک ہے، کموڈٹی رسک ہے، ایسٹ رسک ہے، وہ اس میں بہتر انداز سے وہ اس کو مینج کر سکتے ہیں۔ اس لیے بینک کا اگر اچھا ان کو بزنس کرنا ہے تو ان کو اجارہ کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر وہ مرابحہ کریں گے تو چونکہ مرابحہ میں یہ ہوتا ہے کہ مدت زیادہ ہوگی، قیمت ایک دفعہ طے ہوئی ہے، وہ چینج نہیں ہو سکتی، تو عام طور پر مرابحہ ہوتا ہی میکسیمم 1 سال کے لیے ہے، 2 4 6 مہینے کے لیے یا 1 سال کے لیے، جبکہ لیز جو ہے وہ 5 سال 10 سال کے لیے چل سکتی ہے۔ اس لیے کہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہر سال بڑھنا ہے جس طریقے سے بھی اس میں ہونا ہے۔ بہرحال یہ تو اس میں بنیادی سا ایک تھا کہ اس کا بینیفٹ کیا ہے ایز اے موڈ آف فائنانس، تو ہم نے دیکھا کہ یہ یعنی اس لحاظ سے بینکوں کے لیے یہ اچھا موڈ ہے۔ اب یہ عام کنزیومر، عام شخص جب اپنے کار کی ضرورت کے لیے جاتا ہے، اس کو پتا ہے کہ وہ اگر اب اس وقت شہروں کا نظام ایسا چل گیا ہے، پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے، اس نے اپنے آفس میں جانا ہے، اگر لیٹ ہو، ڈیلی کرائے پہ جائے تو پھر خطرہ ہے، یعنی ٹائم پہ نہیں پہنچے گا۔ تو اب اس کا جو فلو ہے انکم کا، وہ ایسا ہے کہ ہر مہینے 20,000 تو دے سکتا ہے، لیکن اکٹھے 20 لاکھ نہیں دے سکتا۔ کیسے خریدے گا؟ تو اس کے لیے یہ الاؤ کیا گیا اسلام نے، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ لیز کا ایک سسٹم الاؤ کیا گیا۔ تو وہ اسی طرح گھر کا ہے کہ اگر وہ ہمیشہ ہی ہر مہینے 50,000 دیتا رہے اور وہ آخر میں جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ ساری عمر اسی طرح کرایہ دیتا رہا، لیکن درمیان میں کوئی فائنانسر ایسے ملا، اس نے اس کو لیز کر کے، یا ایک ڈیمینشنگ مشارکہ والی ہے جس میں انڈر لائنگ جو لیز ہوتا ہے اس کی بیس پہ اس کو گھر دے دیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ 20 سال کے اندر وہ اپنے حصے کا تو رہتا رہا، بینک کا جو حصہ ہے اس پر تو لیز کا جو رینٹل ہے وہ دیتا رہا، اور 20 سال میں وہ مالک بن گیا۔ ایگزیکٹلی یہاں بھی یہ ہے کہ ایک شخص ہے عام، اس کی تنخواہ 1 لاکھ روپیہ ہے، 50 60 70 ہزار روپیہ اس کا خرچہ ہے گھر کا، کچن کا، لیکن 30,000 روپے وہ بچا سکتا ہے، تو اکارڈنگلی وہ بینک کے پاس جاتا ہے، جی مجھے آپ ایک سزوکی، ایک مہران، ایک چھوٹی موٹی گاڑی یا ایون کو بڑی گاڑی جو دے دیں۔ تو اس طرح وہ بینک کیا کرتا ہے کہ بینک نے اس کو پرچیز کر کے دینا ہے۔ اب یہاں فرق ہے بیسیکلی ایک کنونشنل لیز اور اسلامک اجارہ میں، کہ کنونشنل لیز میں تو یہ ہے ایک دفعہ بینک نے کہا جی کہ ہم نے آپ کے لیے ہونڈا موٹر والوں کے پاس 30 لاکھ کی گاڑی بک کرا دی، اور جس دن بک ہوئی اس دن سے اس پر 12-15% کے حساب سے انٹرسٹ جو شروع ہے، اور اب آپ نے وہ دینا ہے۔ تو کیا اسلامک لیز میں ایسے ہے؟ نو، ایسے نہیں سوری۔ اس میں یہ ہے کہ یہ تو گاڑی تو بک ہوئی، اب گاڑی جب یوزیبل حالت میں آ جائے گی، پہلے شو روم پہ آئی، شو روم کے بعد بینک نے کلائنٹ کے حوالے کر دی، جی آ جائیں یہ گاڑی آپ کے پاس ہے، اب آپ اس کو یوز کریں۔ اب بینک ہیز رائٹ ٹو گیٹ دی رینٹل۔ اس کے بعد پھر وہ بندہ جو ہے وہ کہتا ہے جی اس نے 1 دن چلائی اور پھر اس کو بند کر کے امریکہ چلا گیا، نہیں چلائی اس نے، کبھی کبھی
اس کا ڈرائیور یا اس کا کوئی گھر والا بندہ اس کو سٹارٹ کر دیتا ہے، وہ آ کے کہے جی 3 مہینے میں نے چلائی نہیں تو میں اس کا رینٹ کیوں دوں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جب اس کو دے دیا اور کانٹریکٹ میں یہ تھا کہ اس نے 5 سال کے لیے لینی ہے تو وہ یوز کم کرے زیادہ کرے جو بھی کرے یہ اس کا ہے، اور کرایہ دینا اس کی ذمہ داری ہے۔ اب یہاں پہ جو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بینک کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور گاڑی جس نے رینٹ پہ لی ہے اس کی ذمہ داریاں، اس کے رائٹس اور لائبلٹی کیا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو اصول کیا ہے کہ اونرشپ سے ریلیٹڈ جتنے خرچے ہیں وہ مالک دے گا، بینک دے گا، اور اس کے استعمال اور بینیفٹ سے متعلق جتنے خرچے ہیں وہ جو ہے وہ کلائنٹ دے گا۔ مثلا میں گاڑی تو لے لی اور ہر روز لاہور جاتا ہوں، اس پہ میرا بزنس ایسا ہے، میرا پیٹرول کا یوز بہت زیادہ ہے۔ آپ نے گاڑی لی اور آپ ہفتے میں ایک دفعہ صدر پنڈی جاتے ہیں، گاڑی کھڑی رہتی ہے، تو اس کے حساب سے میں اپنے استعمال کے حساب سے میں 7,000 کم خرچہ کروں گا پیٹرول کا، اس سے مینٹیننس بھی کم خرچ ہوگی۔ اسی طرح ٹائر جو ہیں، وہ ٹائر ہیں جی وہ چلتے ہیں جی 1,00,000 کلومیٹر اگر ٹائر خریدے جائیں مثال کے طور پر، لیکن وہ 1,00,000 کلومیٹر میں جناب وہ 3 مہینے میں پورے کر لیتا ہوں۔ میں روز یہاں سے لاہور جا رہا ہوں، فیصل آباد جاتا ہوں، اور 3 کے 3 چکر لگتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خرچ جو میں کر رہا ہوں اس کا بینیفٹ کس کو ہے؟ جس کو بینیفٹ ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ یعنی اگر میں 5 سال کے لیے گاڑی لی ہے اور اس گاڑی پہ میں اپنا ڈیلی کا روٹین کا کام ہے تو میں کہوں گا کہ اس کی ٹیوننگ کرانا، اس کے ایون چھوٹے موٹے جو پرزے ہیں وہ چینج کرانا، اور اس کا جو فلٹر ہے وہ چینج کرانا، اور ایون ٹائر ہے وہ چینج کرانا، یہ میری ذمہ داری بنے گی۔ لیکن اگر میں نے لی ہے گاڑی 2 گھنٹے کے لیے، 3 دن کے لیے، میں اپنے یونیورسٹی سے نکلا اور ہاتھ دیا، جو ٹیکسی والا آیا اس پہ بیٹھ گیا، اب اس نے مجھے گاڑی بھی فراہم کی ہے، میں اجارہ کر رہا ہوں، اپنی خدمات بھی، اور وہ پیٹرول بھی وہ دے رہا ہے، تو اکارڈنگلی میں نے 500 کرایہ دیا، میں گھر چلا گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میں یہاں سے جانا تھا سندھ کی کسی گوٹھ میں، مجھے کام تھا، بزنس ہے میرا وہاں پہ کوئی، تو اس کے لیے میں حیدرآباد گیا۔ اب حیدرآباد سے آگے میں نے 300 کلومیٹر جانا ہے جہاں کوئی کنوینس عام نہیں ملتی، تو میں حیدرآباد سے رینٹ کار لیتا ہوں 10 دن کے لیے، 8 دن کے لیے۔ اب وہ اگر مجھے کہتا ہے جی ڈرائیور ہوگا تو اس کے اتنے پیسے ہوں گے، ڈرائیور نہیں ہوگا تو آپ سیکورٹی کے ساتھ لیں گے، اتنے پیسے ہوں گے، لیکن اس صورت میں پھر پیٹرول بھی میرا ہوگا، جتنا میں چلاؤں گا پیٹرول میرا ہوگا۔ اچھا، اب اس صورت میں یہ ہے کہ چونکہ 8 دن ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے، تو یہاں پہ وہ ہوگا کہ اگر ٹائر جو ہے وہ بسٹ ہوتا ہے تو پنچر تو لگا دے گا، لیکن ٹائر ریپلیس کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ تو اس طرح بنیادی اصول جو بنا کہ وہ خرچ ایسا اس کی ذمہ داری ہے جو اس سے بینیفٹ لے رہا ہے۔ البتہ گاڑی کی اونرشپ بینک کی ہے، تو اس لیے اونرشپ کی جو رجسٹریشن فیس بھی بینک کو ہی دینی ہوگی۔ اسی طرح اگر اس کا رسک مینجمنٹ کرنی ہے، اس کے لیے انشورنس کی بجائے ہم یہاں تکافل کہیں گے، تکافل کرانا ہے تو تکافل کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ بینک کو دینا ہے، وہ بینک کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ بینک اس کا مالک ہے۔ اور اس طرح اب اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوا مثال کے طور پر، اور ایکسیڈنٹ میں ٹوٹل ڈیمیج نہیں ہوا، یعنی یہ نہیں ہے کہ مکمل طور پر وہ جو گاڑی ہے وہ ختم ہو گئی، تو ڈیمیج ہوا اور 2 لاکھ اس کو لگا اس کو ٹھیک کرانے میں، لیکن تکافل کمپنی نے دیا 1 لاکھ، باقی 1 لاکھ جو ہے وہ بینک کو اپنی جیب سے دینا ہوگا، کلائنٹ سے نہیں لے سکتا۔ یہی فرق ہے بیسیکلی بٹوین اجارہ اینڈ کنونشنل لیز۔ لیز میں تو یہ جو کچھ ہے وہ سارا کلائنٹ کا ہی ہے، لیکن یہاں جو یہ ہے کہ چونکہ مالک بینک ہے، اب بینک مالک کی حیثیت سے اس کا ایک رائٹ ہے، بلکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کا تکافل کرائے تاکہ اس کا رسک ہو تو اس کے امپیکٹ کو کم کیا جا سکے۔ چنانچہ اس نے تکافل کرایا، اور تکافل کرانے کے بعد خدا نخواستہ گاڑی ڈیمیج ہو گئی، اب چوری ہو گئی، تو ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ بیسیکلی بینک کی ہے، کہ بینک مالک تھا، اب بینک کو لاس ہوا،
تو اس کے لیے پھر بینک اپنا وہ انشورنس کراتا ہے، سودی بینک اور اسلامک بینک اپنا تکافل کراتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ ہے کہ ٹوٹل ڈیمیج، یعنی اتنی گاڑی لگی ایکسیڈنٹ میں کہ وہ کچھ رہا ہی نہیں، یعنی ٹوٹل اس کا نقصان ہو گیا۔ دوسرا، چوری ہو گئی، کچھ بھی نہیں بچا۔ اب یہ جو ہے اس میں بہت سارے ایشوز ہیں، وہ یہ کہ جو انسٹالمنٹ جا رہی ہوتی ہے اس کے اندر دو طرح کی پیمنٹ آ رہی ہوتی ہے۔ ایک، بینک کہتا ہے جی کہ جو پیسے میں نے اس پہ خرچ کیے تھے، یعنی جو میرا اس میں انویسٹمنٹ تھی، وہ چاہ رہا ہوں بینک کہتا ہے کہ وہ میرا واپس آئے۔ دوسرا، اس پہ میں اپنا رینٹ بھی لوں۔ تو دو طرح کی جو پارٹ ہیں قسط کے، انسٹالمنٹ کے، وہ ایک پرنسپل ہے بینک کا اور دوسرا اس پہ رینٹ ہے۔ تو اب صورتحال جو وہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے 5 سال کی گاڑی لی اور 4 سال تک وہ دیتا رہا، اس کا پرنسپل بھی اور رینٹ بھی۔ تو 1 سال کے بعد اس کو امید لگی کہ وہ گاڑی جو میں نے 2015 میں لی تھی 2020 میں مجھے مل جائے گی، اور اس وقت اس کی مارکیٹ ویلیو 20 لاکھ تھی، اور عجیب بات ہے کہ آج 5 سال بعد بھی اس کی ویلیو 20 لاکھ ہے پرانی گاڑی کی، اس لیے کہ نئی گاڑی کی قیمت بڑھ چکی ہے۔ تو اس لیے ہر کلائنٹ یہ چاہے گا، جو لیسی ہے وہ چاہے گا کہ وہ گاڑی میں 5 سال کے بعد مجھے ملے۔ اب اس کو توقع تھی کہ 1 سال باقی ہے، پھر یہ گاڑی جو میں قسطیں لے رہا ہوں اور اس میں پیمنٹ بھی کر رہا ہوں میری ہو جائے گی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ گاڑی جو ہے وہ چوری ہو جاتی ہے۔ اب چوری جب ہوئی تو بینک نے تکافل کمپنی میں اپنا کلیم دیا، اور بینک کو ان کی جو بھی پالیسی تھی اس کے مطابق فرض کیا، جو ہے وہ ان کو 5 لاکھ یا 10 لاکھ یا جو بھی اس کا ہوتا ہے نا کہ ڈپریسیشن نکال کے فرض کیا 10 لاکھ ان کو مل گیا۔ اب بینک کہتا ہے جی چونکہ مالک میں تھا تو تکافل مجھے ملنا چاہیے جو کلیم ہے، اور بظاہر دیکھا جائے تو ہے بھی ایسے ہی، لیکن ایسی بات ہے نہیں۔ پریکٹیکلی کیا ہے؟ پریکٹیکلی یہ ہے کہ لیسی نے، جو کرایہ دار ہے، اس نے جو 4 سال قسط دی ہے اس میں اس کا پرنسپل بھی انوالو جو اس نے دیا ہے رینٹ کے علاوہ ہے۔ تو اب ہونا یہ چاہیے کہ وہ جو تکافل سے جو کلیم ملا ہے اس کا کچھ حصہ اس کو ملے۔ تو چنانچہ ایوفی ایک ادارہ ہے بحرین میں، اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ آرگنائزیشن آف اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن، AAOIFI، اس کو ہم IOFI کہتے ہیں، جن کے شریعہ سٹینڈرڈ ہیں۔ آپ میں سے وہ لوگ جو مدارس میں اسلامک لا کے بارے میں پڑھتے ہیں ان کو اس کے بارے میں ضرور نالج ہوگا۔ تو ایوفی کا جو ادارہ کا جو سٹینڈرڈ ہے، انہوں نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے باقاعدہ اس میں ایک پارٹ بنا دیا ہے اپنے شریعہ سٹینڈرڈ کا، کہ ایسی صورت میں جب ٹوٹل ڈیمیج ہو اور اس طرح چوری یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اجارہ پری میچور ختم ہو جائے، تو اب بینک اس میں جو اس کا پرنسپل رہ گیا ہے، اپنی انویسٹمنٹ جو باقی ہے وہ لے لے، باقی جتنا بچے وہ سارا کلائنٹ کو دے۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ چنانچہ پہلے بینکوں نے جب 2005 وغیرہ میں شروع ہوا تو انہوں نے ایکسپلائٹ بھی کیا، اور جب اس طرح گاڑی چوری ہوئی تو کہا جی یہ تو ہمارا ہے۔ عام لوگ جو ہیں وہ بیچارے خاموش ہو گئے، ٹھیک ہے جی اب بینک کیا بہت بڑا لاس تھا۔ اب یہی اصل میں فرق ہے کہ ہمارے ہاں جو عام طور پر گاڑیاں کنزمپشن یوز کے لیے ہوتی ہیں، ان کی مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ بک ویلیو سے بہرحال زیادہ ہوتی ہے۔ 5ویں سال اگر ڈیپریسیشن کی جائے تو بک ویلیو فرض کے 0 ہے یا 2 روپے ہے یا 200 روپے ہے، لیکن مارکیٹ ویلیو 10 لاکھ ہے یا 20 لاکھ ہے، کیپنگ ان ویو دی نیچر آف دی گاڑی جو کار۔ تو اب یہ مطلب ہوا کہ مارکیٹ ویلیو میں جو کلائنٹ ہے وہ تو چاہے گا کہ الٹیمیٹلی یہ گاڑی مجھے ملے، تاکہ وہ جو میں اتنی قسطیں دیتا رہا ہوں اس کا مجھے ریئل بینیفٹ ہو، میرا رائٹ ہے کہ اس کے بعد مجھے اونرشپ ملے۔ تو اگلا سوال جو ہے مختصر ٹائم میں جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کار اجارہ ہے اس میں اونرشپ ٹرانسفر کیسے آتی ہے؟ اس میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایک سودے میں 2 سودے والی چیز کوئی جو منع والی بات آ گئی ہے؟ تو اس صورت میں یہ ہے کہ وہ منع تب ہے جب ہم لیز کا ایگریمنٹ یہ ہو کہ بھئی ہم نے یہ جو آپ کو دے دیا، اس کے ساتھ
جو آپ ایسا اس طرح کا کانٹریکٹ کریں کہ وہ بیچا ہم نے پہلے ہی اس کو لیز بھی دیا، آپ کو ساری چیزیں بھی دے دی، اب جو کریں آپ کا رائٹ ہے، سیاہ ہو سفید ہو، گاڑی چوری ہو، جو بھی ہو، اب آپ کی گاڑی اتنے سال کے بعد اتنی ہو جائے گی اور ہم نے آپ کو اتنا دینا، یعنی آپ نے ہمیں اتنا دینا ہے، تو یہ چیز جو ہے غلط ہے۔ لیکن اگر لیز کو ٹوٹلی رکھا جائے اور اس کے بعد پھر ٹرانسفر آف اونرشپ کے پورے مرحلے کو الگ رکھا جائے، یعنی لیز جو ہے وہ لیز رہے اور اونرشپ ٹرانسفر جو ہے بائی وے آف سیل یا ڈیڈ گفٹ ڈیڈ الگ رہے، تو یہ چیز جائز ہے۔ اور او آئی سی فقہ اکیڈمی جدہ اسی طرح مختلف فقہ اکیڈمی اور آئی او فی نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ کون تین صورتیں ہیں جن سے اونرشپ اینڈ پے ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ یعنی بینک یعنی موجر جو کہتا ہے کہ جب آپ اتنا یعنی قسطیں دے دیں گے تو ہم آپ کو یہ گاڑی دے دیں گے، وہ فری میں ٹوکن ویلیو میں، یا اینڈ پہ جب ساری قسطیں دے دی تو بینک نے کہا جی جاؤ اب آپ کیا یہ چابی لیں، مارکیٹ ویلیو جو بھی ہے آپ فری میں لے جائیں۔ یہ کیا ہے کہ پہلے پرومس یہ کیا تھا کہ ہم اینڈ پہ آپ کو گفٹ کر دیں گے۔ دوسرا پرومس یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اتنی 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 دیں، اس میں ہم آپ کو آخر میں 1 لاکھ میں دے دیں گے، اور وہ عام طور پر جو پہلا ڈپازٹ ہے اس کے ساتھ اس کو لنک کیا جاتا ہے۔ تیسرا جو ایک اور یہ ہے کہ کنٹیجنٹ اپان دی پیمنٹ، یعنی میں فرض کیا 5 سال ہے، 5 سال کے لیے میں نے لیا تھا یا 7 سال کی گاڑی لی تھی، مجھے چوتھے سال خیال آیا یا دوسرے سال خیال آیا کہ نہیں میرے پاس پیسے آ گئے ہیں، میں فوراً لے لوں، ابھی لے لوں، تو اس صورت میں اس کو ہم کہیں گے کنٹیجنٹ میری جو ہے نا پرچیز ہو جائے گی، اب مجھے اونرشپ ٹرانسفر ہوگی اس کہ ایز آن دیٹ ڈیٹ جو بقایا ہے یعنی بینک کی انویسٹمنٹ ہے وہ میں دوں۔ اب فرق اس میں یہ ہے لیز اور یعنی کنونشن لیز اور اجارہ میں کہ یہاں پہ بینک کو اس پہ کوئی مزید، اب لیز ختم ہو گئی آج کسی وجہ سے میں نے نہیں کی اور بینک نے اس سے اگری کر لیا، تو اب آئندہ فیوچر کے لیے میں کیوں لے رہا ہوں؟ تو سودی بینک جو ہے اس پہ وہ کچھ لیتا ہے، تو بعض صورتوں میں کچھ ایسی ملی ہے اطلاع کہ بینک بھی اس طرح کی لیتے ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے، شریعہ اس کے علاوہ نہیں کرتی، یہ زیادتی ہے کہ اگر ایک ایگریمنٹ کے تحت بینک نے پہلے اس کو ختم کر دیا ہے یعنی کلائنٹ نے، تو اس ایز آن دیٹ ڈیٹ جو بھی اماؤنٹ ہے وہ آپ کو دے، وہ گاڑی لے کے جائے۔ تو اس طرح کار اجارہ جو بینکوں میں ہے یہ ٹھیک ہے، اس میں کچھ ایشوز تھوڑے ہیں، وہ بینک بیسیکلی اس لیے کرتے ہیں کہ سچی بات میں پھر یہی کہوں گا کہ ہمارے جو شریعہ بورڈ ہیں، شریعہ بورڈ کے لوگ ہیں، وہ اتنے چیزیں نہ، وہ اکاؤنٹنگ ان کا پرابلم ہے اور اس طرح کے ایشوز ہیں، اس لیے بینک چونکہ بڑے ماہر ہوتے ہیں اپنی ان چالاکیوں میں، وہ گڑبڑ کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کیا چاہیے کہ جتنا بینک کا حصہ ہے اتنا ہی رینٹ ہونا چاہیے اصولی طور پر۔ ہر مہینے اگر بینک 10 لاکھ روپے پرنسپل کے لے رہا ہے تو اتنا پھر کرایہ اس کے حساب سے کم ہوتا جانا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں کہ ڈیمینشنگ مشارکہ کی بیس پہ اگر ہم کریں تو۔ لیکن ایون لیز میں یہ ساتھ ساتھ دونوں چلنے چاہیے، یعنی پرنسپل کی ریکوری اور اس کے اوپر پروفٹ ریکوری۔ اچھا، لیکن بینک اپنے مفاد کے لیے کیا کرتے ہیں جبکہ عام کلائنٹ کو پتہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ پرنسپل جو ہے وہ اس کو اسے انٹیکٹ قائم رکھتے ہیں اور کرایہ پہلے لیتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کلائنٹ جب آیا لیز لیا تو اس کو کہا جی کہ آپ یہ گاڑی لے کے جا رہے ہیں تو آپ کا جو ہر مہینے جو کرایہ ہوگا انسٹالمنٹ ہوگی وہ 30,000 ہوگی۔ اب 30,000 میں 2 حصے ہیں، اس کو یہ ڈیٹیل نہیں بتائی، نہ ہی اس کو وہ کوئی ایسا آدمی ہے جس کو ان چیزوں کو پتہ نہیں ہے۔ اب اپنے حساب میں بینک کیا کرتا ہے کہ اس 30,000 میں وہ جو زیادہ رینٹ ہے نا وہی 28,000 رینٹ ہے، جبکہ پرنسپل صرف 2,000 ہے۔ تو یہ بینک کیوں کرتا ہے؟ بینک اس لیے کرتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے یہ کلائنٹ پری میچور اس کو ختم کر دے تو پھر پرنسپل تو ہر حال میں لینا ہے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ آئی او فی کے وہ تو لینا ہی لینا ہے، لیکن یہ جو ہمارے ہاتھ میں ایک شکار آیا ہوا ہے یہ کرایہ نہیں دے گا پھر، تو اس لیے کرایہ پہلے سے لیتے جائیں اور
پرنسپل بعد میں دیکھی جائے گی. تو یہ چیز جو ہے یہ نہ آئیوفی الاؤ کرتی ہے، نہ شریعہ الاؤ کرتی ہے، نہ مورل ایتھکس الاؤ کرتے ہیں، لیکن بینک اپنے بزنس کے تحت کر رہے ہیں. اگر کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں. یہ ایک جزیات والی بات ہے. میں ڈیٹیل میں تھوڑا سا چلا گیا ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے، اب ہم چونکہ ٹائم ختم ہونے والا ہے اس کو ختم کرتے ہیں، کہ کار اجارہ ٹھیک ہے اگر کسی شخص کو ضرورت ہے اور اس کے حالات ایسے ہیں کہ اس کے پاس فلو آف کیش ایسا ہے، وہ قسط دے سکتا ہے کہ وہ بالکل وہ جائے گاڑی پہ لے. اب ایک ایشو جو اس میں یہ آتا ہے کہ ایک شخص اپنی عیاشی کے لیے، اپنی پھوپھاں، اپنی بہت کے لیے کہ جی میں بڑی گاڑی پہ بیٹھوں اور جا کے میں لیز پہ لوں، وہ ایک ذاتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کنزیومرزم کو فروغ دینا. تو اگر ہماری سوسائٹی ہی ایسی ہے، لوگ بھی یہی چاہیں، تو بینک تو بیٹھا ہی اسی لیے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں ریگولیٹر کو، اسٹیٹ بینک کو ذمہ داری لگانی چاہیے کہ بھئی ایک شخص اگر اس کی انکم 1 لاکھ ہے تو وہ 50 لاکھ کی گاڑی کیوں لے رہا ہے؟ 1 لاکھ کی انکم ہے اور جس میں اس دور میں 60-70 ہزار 80 ہزار اس کے خرچے ہیں، اور وہ جناب وہ گاڑی لے لیتا ہے 10 سال کے لیے، اور وہ ایسی لیتا ہے کہ وہ اس کی قیمت 1 کروڑ ہے. تو اس طرح کی ریگولیٹر ضرورت لگا سکتا ہے. لیکن بینک البتہ یہ اس کو ہم شرعیہ طور پر نہیں روک سکتے. شریعت تو الاؤ کرتی ہے، یہ ہر شخص کا انفرادی کام ہے. تو اس طرح ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو کار اجارہ کا نظام جو ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ ایشوز ہیں، یہ پریکٹیکل ایشو ہیں. ادروائز اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ایک شخص ضرورت کے تحت کار کا اجارہ کر کے ایک سہولت لے سکتا ہے، اور اس طرح 2 4 5 سال کے بعد جو بھی اس کو جو گاڑی ملے گی وہ بھی اس کا ایک بینیفٹ ہوگا. اور یہ جو ایک منع ہے کہ بیعتن فی بیعتین میں یہ چیز نہیں آتی، اس لیے کہ ایک جو پروسیس بنایا گیا ہے اس کے تحت اس کو الگ رکھنا ہے، اور لیز کا کانٹریکٹ الگ رہے. اور اس کے بعد اونرشپ ٹرانسفر میں نے بتایا تھا اس کے 3 طریقے ہیں، یعنی یا تو گفٹ کر دینا، یا ایک ٹوکن پرائز پہ دینا، یا پھر کنٹیجنٹ ایک اماؤنٹ ہے اس میں کہ اگر آپ کس ٹائم پہ آئیں تو پھر آپ اتنے دیں، وہ جائز ہے. اس کے ساتھ ہی چونکہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا، تو آئی ہوپ کہ میں اپنی جو کچھ اللہ نے علم دیا اس کے مطابق میں اس کو تھوڑا سا زیادہ ایکسپلین تو نہیں کر سکا، لیکن اگر کوئی ایشو ہو تو مرکز کی انتظامیہ کے پاس میرا ای میل آئی ڈی اور میرا ٹیلی فون ہے، اور اس سے آپ کسی بھی وقت مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.